نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہمارا فرسٹ سیشن ہے انشاءاللہ عربک لرننگ کا. بیسک سٹیپس کے ساتھ، سمپل سٹیپس کے ساتھ، بگنر فرینڈلی بھی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الحمدللہ پہلے سے سیکھ رہے ہوں گے، آلریڈی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوں گے. تو اسی لیے وہ لوگ بھی جو ابھی جوائن کر رہے ہیں پلس وہ لوگ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں، ان سب کو ساتھ میں لے کے چلا جائے گا. جتنا آپ محنت کریں گے، ایفرٹس ڈالیں گے، انشاءاللہ ہم اتنا جلدی کور کر پائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد بھاگنا نہیں ہے. جیسے ہم اپنے قرآن کلاس میں بھی کرتے ہیں کہ ہم سلولی لے کے چلیں گے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں. اور یہ ریکارڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں نہیں پوچھ سکتے. اگر کوئی کوئری ہو یا کچھ شیئر کرنا ہو، آپ بیچ میں بھی اپنا میوٹ جو ہے وہ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم نہ لگے، زیادہ ٹائم ہمارا اسٹڈی میں رہے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں کویشچن بھی کر سکتی ہوں، آپ سے پوچھوں گی بھی انشاءاللہ. آج فرسٹ کلاس ہے، اس لیے آپ دھیان سے سنیں، پھر اس کے بعد اکارڈنگلی ہم امپرووائز کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہم عربک لینگویج کیوں سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں عربک لینگویج. سب کے اپنے اپنے ریزنس رہتے ہیں. ایک کامن آنسر جو مجھ سمیت ہم آپ سب کا بھی ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم عربک سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عربک فرسٹ لینگویج ہے ہم لوگوں کی، کہ اس میں ہمارا جو جتنا بھی سورس ہے ہمارا قرآن کا، حدیث کا، یا جو بھی کتابیں ہوگی جو شریعہ، یہ سب چیزیں بیسیکلی عربک میں ہیں. اس کے بعد ٹرانسلیٹرز نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اب جو ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کر رہا ہے وہی آپ اگر اس میں سمجھیں گے تو اسی کے مائنڈ میں جو چل رہا ہے، اس کی سمجھ میں جو ہے وہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ اپنا کچھ نہیں سوچ سکتے، آپ اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس لینگویج میں کمانڈ نہیں رکھتے ہوں گے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ عربک لینگویج جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج اسٹارٹ کر دیا ہم نے، یا 1-2 کلاسز لے لی، 3 کلاسز لے لی، یا 1 مہینہ لے لیا، اس کے بعد ہم سوچے کہ ہم مہارت حاصل کر لیں گے. نہیں، یہ لینگویج تھوڑی ٹف ہے. جیسے ہم لوگ بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، انگلش لینگویج ہو گئی، اردو لینگویج ہو گئی، ہندی ہو گئی، اس میں ہم نے کتنے ایئرز گزارے، 10 سال، 12 سال ٹل ڈیٹ ہم سیکھ رہے ہیں، ٹل ڈیٹ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن عربک ہمارے بالکل ٹچ میں نہیں ہے، اسی لیے یہ پریکٹس سے آئے گی. دیر از نو نیڈ ٹو ہری اپ. ٹھیک ہے، یا پھر کسی چیز کے لیے ہش ہش نہیں کرنا. ہم لوگوں کو اپنی پریکٹس ضرور رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ مائنڈ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے سب سے پہلے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا دین سمجھنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر کچھ ہے بھی تو وہ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے، پہلا مقصد ہمارا اللہ کا کلام سیکھنا ہے. تو یہاں سے اس نیت کے ساتھ اس کلاس کو اسٹارٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرما. یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی میننگ بھی بہت جلدی سمجھ میں آئیں گے، آتے ہوں گے مجھے امید ہے بہت سارے لوگوں کو. تو اشرح صدری، میرا سینہ کھول لے اللہ تعالیٰ، تاکہ میں سمجھ سکوں بہت اچھے سے اس لینگویج کو. اور جتنا اس کا امپلیمنٹیشن ہے اپنی لائف میں بھی، میں چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی انشاءاللہ بولتی رہوں گی آپ کے ساتھ میں، تاکہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی یوز کر سکیں. اور کچھ جملہ ہوگا یا کچھ مجھے بات کرنی ہوگی، وہ بھی میں کوشش کروں گی کہ میں عربک میں بھی بات کروں. چھوٹے چھوٹے جملے بھی ہم بنانا اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ فل اردو میں نہیں ہوگی. ایسا ہوگا کہ سب کے لیے آسانی رہے. اس میں تھوڑا سا عربک میں بھی میں بولوں گی تاکہ آپ لوگ بھی وہ سمجھ سکیں. باقی میڈیم اس کا بیسیکلی اردو ہی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہماری آڈینس جو ہے وہ اردو انڈرسٹینڈ جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اردو میں. تو اسی لیے بنیادی اصول اس لینگویج کے کیا ہیں، سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا چیزیں سیکھنی ہیں لینگویج کو سمجھنے سے پہلے، اور اس لینگویج کی کیا خصوصیات ہیں کہ جو موٹی موٹی باتیں جو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ الف اور حمزہ میں فرق. الف اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے نا اردو میں بھی ہم اس کو جو الف ہوتا ہے اسی کو ہم عربک میں بھی ہم الف ہی سمجھتے ہیں، حمزہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. الف جو ہے آپ دیکھیں گے خالی جو آپ کو ایک ڈنڈا سا نظر آئے گا وہ الف ہوتا ہے. آپ یہ والی پکچر دھیان سے دیکھیے. ٹھیک ہے، جو اوپر یہ آپ کو امیج نظر آ رہی ہے، حمزہ جہاں لکھا ہے اس کے نیچے چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے جو ایک یہ اسٹینڈنگ لائن سی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایکچولی اگر آپ اوپر والا حمزہ ہٹا دیں گے تو یہ الف ہے. یعنی وہ جو خالی لکھا جاتا ہے، خالی الف جس پر کوئی حرکت نہ ہو، وہ الف ہوتا ہے.
کبھی کسی حرف سے پہلے نہیں آتا، یعنی آپ کبھی بھی کسی ورڈ کو بگننگ الف سے نہیں دیکھیں گے، یعنی خالی الف لکھا ہوا ہے اس کے آگے ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے آپ وہ سمجھ لیں اللہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بھی ورڈ لکھا ہے، تو اس میں جو سٹارٹنگ کا ورڈ ہوتا ہے، جو سٹارٹنگ کا جو یہ حرف ہے ہمارا، یہ الف نہیں ہے، کیونکہ اللہ میں الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر، حرکت ہے، اسی لیے وہ حمزہ بن جائے گا، وہ الف نہیں ہوگا، اسی لیے خالی الف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، فرسٹ پوائنٹ۔ دوسرا، کبھی کسی حرف سے پہلے نہیں آتا، کسی ورڈ کی سٹارٹنگ اس سے نہیں ہوتی۔ اور تھرڈ ویری امپورٹنٹ کنڈیشن، کہ اس سے پہلے یعنی الف سے پہلے ہمیشہ زبر کا استعمال ہوگا، یعنی آپ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کسی ورڈ میں الف آ رہا ہے آگے، ٹھیک ہے، جیسے دنیا، دنیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی لاسٹ میں یہ جو الف سے پہلے یا آ رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے زبر ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، اور جزم نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، صرف الف سے پہلے ہمیشہ زبر کا استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے، الف ہمیشہ اپنے سے پہلے زبر کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ جھٹکے سے کبھی نہیں پڑھا جاتا، آپ جیسے پڑھ رہے ہیں دنیا، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی بھی ورڈ اس ٹائم امیجن کر لیں الف کے ساتھ میں، جیسے ہم فار ایگزامپل ماضی لفظ ہے، ماضی، اس میں بھی الف آ رہا ہے، الف سے پہلے میم ہے، اس پہ زبر آ رہا ہے، آپ جھٹکے سے ماضی نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ماضی ایسے نہیں پڑھ رہے، آپ ماضی پڑھ رہے ہیں، صرف الف کی آواز آ رہی ہے کھینچنے کی، اس میں جھٹکا نہیں آ رہا، تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا یہ الف کا ڈفرینشیشن کے لیے۔ تو حمزہ جو ہے، جیسے آپ کے سامنے امیج ہے، اس الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، دوسرے والے میں زیر ہے، پھر تیسرے والے میں پیش ہے، اور لاسٹ والا جو ہے وہ خالی ہے، یعنی اس کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، تو الف حرکت والا الف، زبر زیر پیش۔ اب ہمارے مصحف میں دیکھتے ہیں جو ہم قرآن کریم انڈیا پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے حمزہ نہیں بنا ہوا ہوتا یوزولی، وہ نارملی الف کے اوپر زبر یا الف کے نیچے زیر لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں مصحف پڑھنا آنا چاہیے، عثمانی مصحف ہوتا ہے، اس میں آپ چھوٹا سا حمزہ دیکھیں گے، یا عربک کی بکس آپ دیکھیں گے، اس میں یہ حمزہ بنا ہوا بھی ہوتا ہے، ایٹ ٹائمس حرکت بھی نہیں بنی ہوتی، صرف الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، یہ الف جو ہے وہ زبر والا ہے، یعنی اس کو کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا حمزہ کے بارے میں، کہ حمزہ جو ہے حرکت والا الف ہوتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے، یہ آخر میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی ورڈ کے سٹارٹنگ میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے اذہبو، یہ ایک ورب ہے، اس میں سٹارٹنگ میں الف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں ہم دیکھ لیں گے کہ بیچ میں بھی کسی میں بھی ورڈ میں بھی آ سکتا ہے، چاہے جھٹکے کے ساتھ آئے یا حرکت کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ہیں اس کے، اور ایسے ہی پیش کے ساتھ لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے، یہ اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ اور پھر اگر حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر جو حمزہ بنا ہے اس کے اوپر سکون بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر سکون یعنی جزم ہے، جزم کو سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر جزم ہے حمزہ کے اوپر تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ آگے اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی میں نے آپ کو صرف بیسک چیز بتائی، جھٹکے کے ساتھ جیسے کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے دوسری بات ہے حرکات کا استعمال کیسے کیا جائے گا، اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا، تو حرکات کا استعمال یعنی جو قرآن کریم سٹارٹنگ میں لکھا گیا تھا اس کے اوپر حرکات نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ورڈز لکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کیونکہ عرب تھے ان کو لینگویج سمجھ میں آ جاتی تھی آرام سے، اسی لیے ان لوگوں کو زبر زیر پیش مد اس سب کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کے لیے کیجول تھا، لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ نان عرب ہیں، ہمیں نہیں آتا سمجھ میں، باقی لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی، دیٹ از وائی اس کے اوپر حرکات ڈالی گئیں، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے اوپر حرکات ڈالی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ان کی آسانی کے لیے۔ تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے دیکھیے زبر زیر پیش، تو یہ زبر جو ہوتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، زیر جو ہوتی ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش جو ہوتی ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی یہ صرف سن لیجئے، اس کے بعد اس کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آفٹر دیٹ موٹے حروف کے بارے میں پڑھیں گے، ابھی مجہول اور معروف طریقہ، پہلے مجہول اور معروف طریقہ سمجھیے کہ مجہول طریقہ قرآن کو پڑھنے کا کیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے یا اور لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو او کی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں گے نا جہاں پہ حرف لین ہوتا ہے، جیسے ای نما، تو ای نما کو کیا کہتے ہیں، اے نما،
اس طرح پڑھا جاتا ہے. یا غیر المغضوب علیہم ہوتا ہے تو وہ غی کو غیر المغضوبی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو موٹی آواز نکلنے کا سٹائل ہوتا ہے نا، جیسے او یا مو کر کے نکل رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ مجہول طریقہ ہے پڑھنے کا. صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر میم کے اوپر پیش ہے تو آپ اس کو مو نہیں پڑھیں گے، منہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، منہ پڑھیں گے اس کو، میم کے اوپر اگر پیش ہے تو آپ مو کی جگہ، یا پھر جو حمزہ الف کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کو ای پڑھنا ہے ہمیں، اے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول اور معروف طریقہ ہے. اس طرح سے بھی بہت سارے لوگوں کی آپ قرات دیکھیں گے کہ پڑھتے ہیں لوگ. تو یہ مجہول طریقہ ہے، ہمیں معروف طریقہ سیکھنا ہے. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتے چلوں. پھر اس کے بعد آتا ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف. ابھی آپ اردو والا سمجھیے، موٹے حروف یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں. ٹوٹل ہمارے حروف تہجی میں 28 لیٹرز ہیں، الف با ت ث جیم، یہ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے جو کچھ حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے حروف ہیں ہمارے سامنے مینشن ہے. خا، آپ خا نہیں پڑھیں گے جیسے اردو میں ہوتا ہے، اس کو ڈفرینس اس کا سمجھیے عربی میں. یہ خو پڑھا جائے گا ہونٹوں کو گول کر کے، خو. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ صاد ہے تو اس کو سو پڑھیں گے، نہ اس کو سین بنائیں گے ہم. جیسے اہدینس صراط المستقیم نہیں پڑھیں گے ہم، صاد ہے تو وہ سو پڑھا جائے گا. جب تک آپ اس کو اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، منہ کو پھلائیں گے نہیں، تب تک یہ ورڈ صحیح نہیں نکلے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ان کو موٹا نہیں پڑھا، تو کیا ہوگا پھر آپ کا جو ورڈ ہے وہ پورا میننگ بدل جائے گا. اس کا صراط الگ ہے اور صراط الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ صاد ہو گیا. پھر ضاد ہو گیا، تو یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، وا. پھر غین اور قاف، یہ سب موٹے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی اپنے آپ بھی گھر میں ایک بار پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے بہت اچھے سے، لیکن اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو پڑھنے میں، تلاوت میں 100% مسٹیک ہوگی. پھر ہے حروف مدہ. حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ میں سب سے پہلے آپ دیکھیے مد کیا چیز ہوتی ہے. مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، کسی چیز کو کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے، تو پورے قرآن میں صرف ان حروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں؟ واؤ، الف اور یا. اور اس کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، آپ کو اس امیج میں نظر آ رہا ہوگا. الف سے پہلے زبر آنی ضروری ہے، تبھی وہ جو ہے الف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسے الف مدہ کہہ دیتے ہیں. پھر دوسرا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے واؤ. واؤ سے پہلے کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے پیش ڈیمانڈ کرتا ہے، تبھی آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واؤ سے پہلے پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو آپ اس کو کھینچ ہی نہیں سکتے، آپ اس کو او پڑھیں گے. اور یہ جو ہے اگر جیسے سمجھ لیجیے اس سے پہلے میم لگا ہوا ہے، تو میم پیش، میم کے اوپر پیش ہے، پھر آگے واؤ ہے، تو آپ اسے منہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو پھر لاسٹ لیٹر ہے یا مدہ. ٹھیک ہے، اور یا سے پہلے ہمیشہ زیر ہوگی، کسرہ. یا ہمیشہ کسرہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پہلے زبر ہے تو یہ بھی پھر مدہ میں نہیں آئے گا، یہ پھر لین بن جائے گا. ابھی فی الحال یہ سمجھیے حروف مدہ واؤ، الف اور یا. ٹھیک ہے، اور ان کو کتنی حرکت تک کھینچنا ہے؟ ان کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے، ہم کو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے ان کو. پھر ہو گیا ہمارا حروف لین. ابھی میں نے آپ کو حروف مدہ بتائے کھینچ کے پڑھنے والے، اب یہ حروف لین ہے، اس میں صرف 2 لیٹرز ہیں، واؤ اور یا. اور یہ آپ کے سامنے امیج بنی ہے، ویری کلیئر. واؤ جو ہے، واؤ سے پہلے زبر ہوگی ہمیشہ، اور یا سے پہلے بھی زبر ہوگی. یعنی کہ واؤ جو ہے وہ ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگی. نیچے لکھا ہے نا، واؤ ساکنہ پریسیڈڈ بائی اے لیٹر ود فتحہ. واؤ ساکنہ سے پہلے فتحہ ہوگی. آپ الف کو سمجھ لیں، جیسے الف واؤ زبر او نہیں پڑھنا ہے، او پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں عربک میں بھی، جیسے ہم جب عربک لرننگ کر رہے ہوں گے، وہاں پہ بھی ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمیں لینگویج سیکھنی ہے تو اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. اسی لیے یہ ورڈز بھی پڑھائے جا رہے ہیں آپ کو، کہ جب آپ عربک لیٹرز بولیں گے، صرف یہ نہیں کہ ہمیں اسے قرآن میں فالو کرنا ہے، عربک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ان ورڈز کا اسی طریقے سے پروننسیشن کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الف کے ساتھ میں اگر اس کو ملائیں گے تو یہ او بن جائے گا، او نہیں بنے گا. ایسے ہی اگر یا کے ساتھ الف ملائیں گے تو یہ ای بن جائے گا. ٹھیک ہے، ای، بئی، تئی. جیسے میں نے مثال دی آپ کو، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی نہیں پڑھنا ہے، وہ طریقہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو واؤ اور یا یہ جو ہے ہمارے حرف لین ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے مد متصل. ٹھیک ہے، مد متصل جو ہے، متصل جو وصل سے بنا ہے، یعنی کسی چیز کو جوڑنے والا.
تو یہیں سے دیکھیے ہماری گرامر اسٹارٹ ہو گئی ہے ہماری عربک، کہ یہاں پہ جو آپ نے ابھی ورڈ سیکھا ہے آپ یہ سب چیزیں نوٹ کر لیجیے گا ایک بار، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے آگے جب اس کا مین ان کے چیپٹرز آئیں گے نا تو آپ کو یہ سب آپ کی کانوں میں آواز گئی ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور یہ والا جو قاعدہ ہوگا جو آج کی کلاس ہے یہ آپ کی تجوید میں بھی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. مد متصل جو ہے واو صاد لام روٹ لیٹرز ہیں اس کے. عربک میں ہمیشہ روٹ لیٹرز کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی ورڈ کا روٹ لیٹر سمجھ لیا تو آپ اس ورڈ کا میننگ آنکھ بند کر کے بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آلموسٹ سارے ورڈز جو ہیں تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ میں میننگ ان کے سیم ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوبصورتی کیا ہے کہ اگر آپ کا کمانڈ آ گیا روٹ ورڈز پہ تو آپ آرام سے کوئی بھی ورڈ سمجھ لیں گے. جیسے یہاں پہ متصل ہے, ابھی متصل کا میننگ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہو. تو متصل کے اندر جو روٹ لیٹر ہے اگر آپ نے اسے پکڑ لیا واو سواد اور لام, اب واو تو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو پتا ہے میم جو ہے اس میم پہ منہ کی آواز آ رہی ہے, اس کا مطلب واو ہڈن ہے, یعنی وہاں پہ واو ہے. یہ بس اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ والی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گی آگے. اگر یہ سوچیں گے کہ واو سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو ٹف ہے یا اتنی ہیوی باتیں بتائی جا رہی ہیں, تو اسی لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچوں کی طرح ہی سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہاں بیبی کی طرح فیڈنگ کرتے جاؤ. لیکن اگر آپ اپنا مائنڈ کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ, تو اگر آپ کو کوئی ورڈ مشکل بھی لگ رہا ہوگا تو اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن کی وجہ سے ہمارے لیے وہ سننا آسان ہو جائے گا. اگر میں بالکل نہ بولوں کہ آپ لوگ بگنرز ہیں اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بعد میں جب میں بتاؤں گی تو سڈنلی نئی چیز ہوگی تو وہ ہیوی پڑ جائے گی. اسی لیے سن لیں, کانوں میں آواز جانے دیں, ٹھیک ہے. متصل جو ہے وہ چیز جو جڑی ہوئی ہوتی ہے, اسی لیے یہ جو حمزہ آئے گا اس میں یا کوئی بھی حروف لین حروف مدہ جو لیٹرز آتے ہیں وہ ایک ہی ورڈ کے اندر ہوں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیے ہمارے سامنے اگزامپل ہے الملائکہ, تو ملائکہ میں جو ہے یہاں پہ ہمارا لام کے بعد ایکچولی جو ہے یہاں پہ ہمارا الف ہے, ٹھیک ہے, لام الف, اور لام سے الف سے پہلے یہاں پہ زبر ہے, اسی لیے جو ہے یہ ہمارا مد کی طرح کھینچا جائے گا کہ ایک ہی لیٹر میں. یعنی ملائکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ حروف مدہ آ گیا, یعنی الف اور اس سے پہلے زبر. اب یہ عربک میں اس طرح ملا کے لکھا جاتا ہے. اگر آپ اردو میں اسی ورڈ کو, اگر آپ کے پاس پین ہے اس کو لکھنے کی کوشش کریں اردو میں, ملائکہ جب آپ لکھیں گے تو میم لام الف الگ کر کے پھر آپ حمزہ کاف تا الگ کر کے لکھیں گے. تو یہ بھی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ رحمان لکھتے ہیں ہم, رحمان, تو رحمان میں بھی را ہا میم کے ساتھ الف کر کے لکھتے ہیں اور نون ہم الگ لکھتے ہیں. لیکن آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ میم کے اوپر کھڑا زبر لگا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ مرج ہو گیا. تو یہ بھی کیا ہو گیا ہمارا, دیکھیے یہاں پہ جیسے آپ کے سامنے ہے یہ ایک ہی لیٹر کے اندر آ رہا ہے, اس لیے یہ مد متصل ہوگا. یہ 5 حرکت تک کھینچا جاتا ہے, یعنی آپ اپنی فنگرز کو ایک ایک کر کے کھولیں گے سلولی تو آپ اتنی لینتھ تک اس کو پڑھیں گے جیسے ملائکہ, ٹھیک ہے. 5 آپ کی فنگرز جب تک اوپن ہو رہی ہیں اتنا لمبا اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. اور ایسے ہی اس کے بعد اور بھی مثالیں ہیں. اب نیکسٹ آئیے مد منفصل. جیسے ابھی مد متصل تھا, ایک ہی لیٹر کے اندر آ رہا تھا. اب منفصل کیا ہوتا ہے, یہ فصل سے بنا ہے, فا صاد اور لام, اس کا روٹ لیٹر یہ ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا, دور ہونا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو الگ الگ کر دینا. اس کے بیچ میں فاصلہ, آپ نے فاصلہ اردو میں سنا ہوگا, فاصلہ ہونا. تو یہاں پہ کیا ہے, دونوں ورڈز کے بیچ میں, یعنی دو جو الگ الگ لیٹرز آ رہے ہیں قرآن کے, جیسے مثال کے طور پہ فیہا انہارن, فیہا الگ ہے, انہار الگ ہے, یہ دونوں الگ الگ ورڈز ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے لیٹر کا جو یعنی انہار ہے اس کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہمارا حمزہ ہے, ٹھیک ہے. حمزہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ ہمارا جو ہے واؤ بھی ہو سکتا ہے, اس سے پہلے جو پیش ہوتی ہے وہ لیٹر بھی ہو سکتا ہے جیسے منہ ہے, یا اس سے پہلے کوئی زیر ہو, اس طرح کا بھی لیٹر ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے پہلے دیکھیے آپ کیا ہے دوسرے والے ورڈ میں, اس سے پہلے یہاں پہ لاسٹ میں مد دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی جیسے نیچے دیکھیے انی, یا ہے, یا سے پہلے زیر آ گئی, اور یہاں پہ قولو ہے, یہ واؤ ہے, واؤ سے پہلے پیش ہے. تو ایک لیٹر میں آپ جو ہے حروف مدہ دیکھیں گے, یعنی الف سے پہلے زبر, یا سے پہلے زیر, واؤ سے پہلے پیش. اور نیکسٹ لیٹر میں آپ پہلا والا جو ورڈ دیکھیں گے وہ ہمیشہ حمزہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کو کریکٹ کر لیجئے, جو نیکسٹ لیٹر ہوگا اس میں پہلا ورڈ ہمیشہ حمزہ ہوگا, اور اس سے پہلا جو لیٹر ہوگا اس میں ہمارا حروف مدہ ہوگا. فیہا انہار, یہ بھی 4 سے 5 حرکت تک کھینچا جائے گا. انی اعلم, قالوا انؤمن, ٹھیک ہے, اس طرح پڑھا جائے گا یہ, ٹھیک ہے. اب اس کے آگے چلتے ہیں. جو ہمارا مین سبق سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ عربی کو سمجھنے کا, وہ یہاں سے ہے کہ کلمہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کلمہ, تو عربک سٹارٹ کرنے میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کلمہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں کلمہ, کلمہ پڑھ لو,
ٹھیک ہے. کلمہ نہیں ہوتا, ایکچولی صحیح پروناؤنسیشن کلمہ ہوتی ہے. اور ایک طالب علم کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ ورڈس کو کریکٹلی پروناؤنس کرتا ہے. جیسے آپ نے حرف کہہ دیا, حرف نہیں ہوتا, حرف ہوتا ہے, اور اس کی جمع حروف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حرف پڑھنا ہے ہم کو. تو یہاں پہ ہے کلمہ. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ہر بامعنی بات جو منہ سے نکلتی ہے, یعنی آپ کے منہ سے کوئی الفاظ ایسا نکل رہا ہے, کوئی بات ایسے نکل رہی ہے جس کا کوئی میننگ ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے بول دیا, کسی کا نام آپ نے لے لیا زید, ٹھیک ہے, یا آپ نے لکھا وہ آ رہا ہے بولا, یا آپ نے کچھ اور بولا اوپر نیچے اس طرح, ان سب کا میننگ ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے. اس کا اس کے برعکس, اس کے اینٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ محمل. محمل ہوتی ہے وہ چیز جس کا کوئی میننگ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم اپنی اردو لینگویج میں دیکھیں گے, جیسے ہم بولتے ہیں نا چائے شائے, چائے شائے, شائے کا کوئی میننگ نہیں ہے اردو میں, چائے کا میننگ ہے. یہ ہمارے ساتھ میں جو دوسرا ورڈ ہم نے ایڈ کیا ہے یہ ہمارا محمل ہو جاتا ہے, جو میننگ لیس بات ہے. ہماری باتوں میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں ایسی. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہم ایسے بول دیتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کو بولتے ہوئے کہ بے فضول میں ایسا کرو, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضول کی بات, لیکن وہ بے فضول, روانگی میں بے فضول. اب بے فضول کا مطلب کیا ہو گیا؟ امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی جو وہ چیز جو فضول نہیں ہے, تو بات کا میننگ ہی چینج ہو گیا. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم گڑبڑ استعمال کرتے ہیں یا جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, وہ محمل کہلاتی ہیں. کلمہ اور محمل. تو ہمارا جو مقصد ہے سیکھنے کا وہ ہے کہ ہم کلمے کو سمجھیں گے, کیونکہ ہمیں بامقصد بات کو سمجھنا ہے. کلمہ 3 قسموں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. کلمے کو ہم تنقسم الی ثلاثۃ اقسام, ٹھیک ہے, الی ثلاثۃ اقسام یعنی 3 قسمیں ہیں اس کی. ثلاثہ یعنی 3, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اسم جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے, ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں ناؤن کیا چیز ہوتی ہے. وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے, جس کا اپنا میننگ ہو. ٹھیک ہے, اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہیں ہے. یہ ہم نے بچپن میں بہت اچھے سے پڑھی ہوئی ہیں ڈیفینیشنس, کہ جو کوئی میننگ فل بات ہے اور جو اپنا معنی خود بتا رہی ہے, جیسے کسی کا نام ہو گیا, کوئی کام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جگہ ہو گئی ہے, اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے بولا زید, فاطمہ, دہلی, ٹھیک ہے, انڈیا گیٹ, کچھ بھی. تو یہ چیز جو ہے اس میں کوئی زمانہ یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے. زید کے اندر کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کوئی زمانہ ہے, اس کے اندر کوئی ڈیوریشن گزر رہی ہے. نہیں, یہ ایک اسٹیٹک چیز ہے, کسی کا نام ہے یہ, ٹھیک ہے, جس سے آپ کسی کو ڈیفائن کریں گے, کسی چیز کو سمجھیں گے, وہ ہوتی ہے اسم. دوسرا ہے ہمارا فعل. فعل کہتے ہیں ورب کو. یہ بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ بھی اپنا میننگ خود بتا سکتا ہے. یعنی یہ آنا جانا, مطلب آپ جیسے آتے ہیں, وہ آ گیا, وہ گیا, اس نے کھایا, میننگ سمجھ میں آ رہا ہے بہت اچھے سے. اس کے اندر جو ہے اسم کے اینٹی ایک بات ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے زید آ گیا یا زید آ رہا ہے. زید آ گیا کے لیے جو ہے آپ دیکھیں گے, اگر آپ آ گیا یا وہ گیا اگر لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہ گیا, وہ سمجھ لیجئے وہ گیا, تو اس کے لیے عربی میں ذہبہ کا فعل استعمال ہوتا ہے. ذہبہ, وہ گیا, ان پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے, فعل جو ہے اس کے اندر پاسٹ ٹینس ہوتی ہے, پریزنٹ اور فیوچر. تو یہاں پہ ذہبہ وہ گیا, وہ ہماری پاسٹ ٹینس ہو گئی. ٹھیک ہے, ایسے ہی وہ جاتا ہے, یہ ہماری پریزنٹ ٹینس ہو گئی. یہ انگلش کی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ڈیپ والی نہیں بات بتاؤں گی میں آپ کو, ابھی صرف یہ بتاؤں گی کہ کلمے کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں, اور یہ جو ہم اپنی نارمل انفارمیشن سے ہم جس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ورب ہے بیسیکلی, اور اس میں کوئی زمانہ آپ کو ملے گا. تیسری چیز ہے ہماری حرف. ٹھیک ہے, دیکھیے ہاں کے اوپر زبر لگی ہے. حرف نہیں پڑھنا ہے, اگر ہم آج سے حرف پڑھتے ہیں سنگل کو تو اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر مجھ سے بھی کبھی زبان سے میرے سلپ ہو گیا ہو اس طرح, تو آپ مجھے بھی کریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے حرف بول دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حرف ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتانے میں محتاج ہو, یعنی یہ اپنا میننگ ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ اپنا میننگ بتانے میں یہ اسم کا یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. یہ اس کو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی بات جڑی ہو جس سے اس کا میننگ سمجھ میں آئے. جیسے پر, تک, سے. ٹھیک ہے, پر جو ہے وہ ہم ونگز والا پر نہیں ہے, یہ پر مطلب کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اوپر ہے تو ہم کیا بولیں گے, میز پر. تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کہ ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر وہاں تک یعنی گھر تک. تو آپ خالی تک بولیں گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر آپ نے بولا گھر تک, تب بھی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, آلدو یہ بات بھی ہاف ہے, یعنی گھر تک کیا نہیں پتا, لیکن پھر بھی کم سے کم تک کے علاوہ میں بات سمجھ میں آئی. تو گھر تک یعنی کوئی بات ہو رہی ہے جس میں کسی کے گھر تک جایا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا میننگ خود نہیں بتا پاتا. تو یہ ہماری 3 ورائٹیز ہو گئیں کلمے کی. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے سیکھنے والی، جو بالکل ہماری بیسک ہے اور انشاءاللہ ہمارے چیپٹر میں یہ ہیلپ کریں گی، وہ ہے ہمارے حروف استفہام. حروف حرف کی جمع ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا. استفہام کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. استفہام دیکھیے کوئی اس میں ملتا جلتا ورڈ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا روٹ لیٹر کیا ہوگا استفہام کا؟ جزاک اللہ، بہت بڑھیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. استفہام میں ف ہ میم اور ف ہ میم کا کوئی میننگ بتائے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلط فہمی تو اس سے پہلے آپ نے غلط ایڈ کر کے اس کا میننگ ہی اینٹی کر دیا. فہم ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا. ایک سسٹر نے بولا نا فہم، ویری گڈ ماشاء اللہ. تو فہم کسی چیز کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو استفہام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. یو آر آسکنگ اے کویشچن. آپ کو طلب ہے کسی چیز کی، کسی چیز کسی فہم کی طلب ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے کیا ریزن ہے یا کیا واقعہ ہے اس کے پیچھے. اس کو استفہام کہتے ہیں. تو بیسیکلی کامن لینگویج میں بتاؤں میں آپ کو، ایزی لینگویج میں، تو کویشچن کے لیے استعمال ہو. استفہام یعنی آپ کو کوئی بات طلب کرنی ہے، کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہے. تو حروف استفہام کو ہم انگلش میں بول سکتے ہیں کویشچن ورڈس. ٹھیک ہے، کویشچن ورڈس یا کویشچن لیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں جس میں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھائی بہن سے. ٹھیک ہے. یعنی سوال کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ. جس میں سب سے پہلے جو ہمارا حرف ہے وہ آتا ہے حمزہ. حمزہ جو ہے نارملی جو ہے اگر اکیلا حمزہ آپ دیکھتے ہیں کہیں لکھا ہوا ورڈ کے اندر ہے تو الگ بات ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیے نا، فرسٹ لیٹر ہمارا حمزہ ہے، اس کے بعد انتا لکھا ہوا ہے. تو انتا میں بھی حمزہ آ رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ الف کے اوپر حرکت ہے تو وہ ہمارا حمزہ بن جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے انتا کے اندر آ رہا ہے، اس لیے یہ اکیلے سنگل نہیں لکھا ہوا. فرسٹ والا سنگل اکیلا آ رہا ہے. تو جو اکیلے حمزہ آتا ہے وہ یوزولی استفہامیہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ. استفہام والا حمزہ یعنی یہ کویشچن والا حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ انتا صادقن. یعنی کیا، کیا میننگ دے گا یہ اردو میں؟ کیا. انتا، انتا کا میننگ ہوتا ہے آپ یا تم. صادقن سچے ہو. صادق بہت آسان ہے، ہمارے اردو میں بہت سارے ورڈز جو عربک کے ہیں وہ اردو میں بولے ہی جاتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ان کو سمجھ لیں گے آسانی سے. تو یہ ہمارا کویشچن بن گیا. کیا آپ ایماندار ہیں یا کیا تم ایماندار ہو؟ دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے لاسٹ میں دیکھیے کویشچن مارک بنا ہوا ہے. عربک میں کویشچن مارک کس طرح سے بنتا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا حمزہ استفہامیہ. سیکنڈ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے حل. ٹھیک ہے. حل، حل کا میننگ بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حل حاذا قلم. حل یعنی کیا، حاذا یہ، قلم قلم. جیسے ہم جانتے ہیں نا قلم جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو قلم پین کے لیے بولا جاتا ہے. تو قلم پین کو کہتے ہیں عربک میں. از دس اے پین؟ کیا یہ قلم ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ دونوں ہی کویشچن ورڈز ہیں تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، دونوں کا میننگ ہی کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ جو ہے، حمزہ آپ جب استعمال کرتے ہیں، حمزہ اور حل دونوں، دونوں حمزہ اور حل یہ دونوں ہی جب استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کو بات جاننی ہو، آپ کوئی نہ کوئی بات جانتے ہو آلریڈی، آپ اس کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. وہ میں ماں کے ساتھ میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہی تھی، ماں یا من. ٹھیک ہے. تو حمزہ اور حل یہ دونوں ہی آپ تب استعمال کریں گے کہ جب سوال کرنے والے کے دماغ میں کچھ معلومات ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ایڈڈ انفارمیشن چاہتا ہے، تب وہ حل یا حمزہ استعمال کر کے سامنے والے سے پھر سے کویشچن کرتا ہے، جس کے جواب میں جو ہے آپ نارملی یس اور نو آنسر کرتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ کیا تمہارے پاس وقت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں آپ کیا آنسر دیں گے؟ ہاں. ضروری نہیں آپ پورا بولیں ہاں میرے پاس وقت ہے، ضروری نہیں ہے. آپ نے صرف بول دیا کہ ہاں، یا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ بولیں گے نہیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ جو ہے آپ کسی چیز کو جس کو جانتے ہیں آلریڈی تب استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے کسی چیز کو بالکل بھی نہیں جانتے تو وہاں پہ آپ کے دماغ میں جب کچھ بھی معلومات موجود نہیں ہے تب آپ وہاں پہ ماں استعمال کریں گے، میم الف کے ساتھ میں ماں. جب آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ماں ہاذا، آپ نے پوچھا ماں ہاذا، ہاذا مطلب یہ کیا ہے.
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے، تب آپ ماں استعمال کریں گے، اور ماں استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو آنسر دینا ہے یا سامنے والا آنسر دے گا تو وہ کبھی بھی یس اور نو میں آنسر نہیں دے سکتا. اٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے، یہ بیسک ڈفرینس ہے ان کو استعمال کرنے میں، کیونکہ یہ کیا ہے کا آنسر ہو ہی نہیں سکتا یس اور نو. یہ صرف ان دونوں میں ہو سکتا ہے، حمزہ اور حل میں. ٹھیک ہے، یس اور نو میں. تو ماں کے جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا قلمن، یہ قلم ہے یعنی یہ پین ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی. تو اس کے لیے یہاں پہ ماں استعمال کریں گے جب کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو. پھر ایک اور لیٹر بھی ہے ہمارا، دیکھیے وہ نیکسٹ پکچر میں دیکھ لیں گے. یہ صرف سرسری طور پہ آپ دیکھ لیجئے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. یہاں پہ آپ کے سامنے ماں اور من ہے. ابھی صرف ان دونوں کو دیکھیے. حل ہم پڑھ چکے ہیں اور حمزہ یہاں پہ الگ سے مینشن نہیں ہے. تو ماں جو ہے وہ یوزولی غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ ان کے لیے بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ غیر عاقل ہیں یا پھر نان لیونگ تھنگس ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. جیسے آپ کو پوچھنا ہے، بوٹل سامنے رکھی ہے یا کوئی چیز ہے ایسی جو کہ لیونگ بینگ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جن نہیں ہے، کوئی فرشتہ وغیرہ، کیونکہ عاقل جو ہیں وہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو عربی میں جو ہے 2 کیٹیگریز اس طرح ڈیوائڈ ہوتی ہیں. ایک عقل والی جو پارٹی ہو گئی وہ، جس کو ہم ذوی العقول کہتے ہیں، ذوی العقول. اور دوسری پارٹی وہ ہوتی ہے جو غیر ذوی العقول ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہوتی. اب اس لیے میں نے عقل بولا کیونکہ زندہ کوئی لیونگ تھنگ ہو گئی یا نان لیونگ تھنگ ہو گئی، اس طرح ڈیفائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پرندے، جانور، ان کے اندر عقل نہیں ہے لیکن یہ زندہ ہے. اسی لیے یہ غیر ذوی العقول کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں ڈالی لیکن یہ زندگی رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے بھی، جو ایسی ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہو گئے یا ایسی چیزیں ہو گئیں، پرندے ہو گئے یا جانور بھی ہو گئے، تو ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ماں کا ورڈ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ماں، ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے. جیسے آپ گدھا دیکھتے ہیں تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس طرح کے کہ ماں ہاذا، اگر آپ کو نہیں معلوم یا کسی بچے کو نہیں معلوم تو وہ ماں استعمال کرے گا اس کے لیے. آپ کسی انسان کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا تم کون ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ من. من، من انتا، من انتا. انتا مطلب تم، تو من کا مطلب ہو گیا کون، تم کون ہو. آپ ماں انتا نہیں کہہ سکتے کسی انسان کے لیے، نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے استعمال ہوگا ہے. ان کے لیے ہمیشہ من استعمال ہوگا. یہ بالکل بیسک جو تھا اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے ہماری عربک بک کا، تو اس میں جو ہے ہمارا یہی چیپٹر آ رہا ہے درس الاول میں. میں آپ کے لیے اسکرین شیئر کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کے پاس بھی بکس ہوں گی، اس کو اسٹڈی کریے گا اپنے آپ ہی. ٹھیک ہے، یہ رہا ہمارا فرسٹ چیپٹر. کیونکہ ہمیں دونوں کو ٹائم دینا ہے، تھوڑا سا ہم بیسک قرآنک عربک کو ٹائم دیں گے جو ہم نے آج دے دیا. انشاءاللہ آگے ہم ٹائم مینیج کریں گے اور کہ زیادہ ٹائم نہ ہو. فرسٹ کلاس میں تھوڑا ڈیٹیل انٹروڈکٹری پارٹ ہو گیا تھا، اس لیے نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اور کم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹائم کی 15 منٹس ہی ہوں، باقی ڈسکشن کے لیے ٹائم ہوگا. تو فرسٹ چیپٹر ہمارا یہ ہے الدرس الاول. درس جو ہے یہاں پہ، درس کس کو کہتے ہیں؟ لیسن کو، سبق کو. ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں بچپن سے، ابھی ہم درس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ درس و تدریس ہو رہی ہے، ان کا درس ہے، فلاں عالم کا درس ہے آج. تو درس کا مطلب ہو گیا یہاں پہ دیکھیے لیسن. ٹھیک ہے، تو الدرس الاول، اول جو ہے فرسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد از ون، واحد جب آپ بول رہے ہیں تو وہ ون ہو گیا. جیسے یہاں پہ لیسن ون لکھا ہے، تو یہاں پہ آپ لیسن ون سے کنفیوز مت ہوئیے گا. فرسٹ لیسن، اس کا مطلب ہے فرسٹ لیسن، الدرس الاول یعنی پہلا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ہاذا. اس لیسن کے اندر اگر آپ لوگ آلریڈی پڑھ کر آئے ہیں، جو کہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ آپ کے اوپر امانت ہے کہ اس کلاس سے پہلے آپ اس بک کا کم سے کم، میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گی کتنے پیجز پڑھنے ہیں، وہ آپ کو پڑھ کر آنے ہیں. اگر ہو سکے تو پلیز اس بک کو آن لائن اپنے لیے خرید لیجئے. اگر جو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، تاکہ ہم پینسل سے ان کے نیچے لکھ سکیں. یہ پوری بک جو ہے وہ عربک میں ہے، اس میں آپ کو ورڈز کچھ ایسے نہیں ملیں گے، اس لیے آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہم کلاس میں پڑھیں گے وہ آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نیچے لکھنا ہے، ادروائز آپ اس کو کہاں لکھیں گے. اسی لیے اس بک کو آپ پرچیز کر لیں یا پی ڈی ایف کو لے کے اس کو پرنٹ آؤٹ ضرور کریں، تاکہ ہم پینسل یا پین سے استعمال کر کے ان کو لکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاذا. ہاذا کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری ٹیبل اس میں اشارہ کی میں نیکسٹ کلاس میں ڈیفائن کروں گی آپ کے لیے. ابھی صرف ہاذا کو پڑھتے ہیں. ہاذا کسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کیا کیا چیزیں بتائی میں نے آپ کو؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے ہے فرسٹ پوائنٹ. دوسرا وہ چیز جو آپ کے قریب میں ہے،
ٹھیک ہے. اور ایک اور بات دیکھیے, یہ وہ اس کے لیے جو مذکر ہے, یعنی کوئی چیز جو مذکر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ. اور ایک اور چوتھا پوائنٹ لکھ لیجئے کہ وہ چیز ہوگی واحد, یعنی سنگل کوئی چیز ہوگی. آپ کے سامنے ایک پین پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پین جو ہے دیکھیے آپ اس کو اوپر اشارہ کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی طریقے سے پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اشارہ کرنے کے لیے آپ اس پین کے لیے جو کہ آپ کے قریب ہے, اور پین ہم جانتے ہیں عربک میں کہ یہ مذکر ہے. اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ نے کیسے بتایا پین مذکر ہے یا مؤنث ہے. کیا آپ لوگوں کو کن کن کو معلوم ہے کہ پین جو ہے مذکر ہے, اور میں نے کیوں مذکر بولا, اور مؤنث کون سی اشیاء ہوتی ہیں؟ کن کن کو معلوم ہے؟ آپ بس ابھی جلدی سے بتا دیں تاکہ مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے کتنا اور ڈیٹیل میں بتانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قلم مذکر ہے اور مذکر کیوں ہے؟ پلیز بتائیں جلدی, کسی کو معلوم ہے؟ جی, اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا سائن نہیں ہے جو اسے مؤنث یا فیمیل بنا دے. اور کوئی جانتا ہے قلم کو ہم مذکر کیوں کہتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چلے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سے اسٹارٹ کریں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے, اور عربک میں کوئی ورڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کی بناوٹ ہوتی ہے, جو ایک بہت کامن ورڈ ہوگا. اس کے بعد اس میں چینجز ہوتے جائیں گے اور وہ بہتر ہوتا جائے گا یا الگ فارم میں ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہے ہمارا حاذا. حاذا ہمارا اس میں اشارہ ہے قریب کی چیزوں کے لیے جو مذکر ہے, میلز ہیں اور واحد ہے, یعنی ایک ہی چیز ہوگی. آپ کے سامنے پکچر ہے, یہاں پہ ایک گھر بنا ہوا ہے, اس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, حاذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, حاذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, یا آپ خالی یہ گھر ہے بھی بول سکتے ہیں. حاذا مسجدن, یہ مسجد کی پکچر ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ مسجد ہے, مسجدن. عربک میں تنوین ہی استعمال ہوتی ہے. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے دو پیش. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو پیش ہوتی ہیں, کوئی بھی ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی نیچرل فارم میں دو پیش کی فارم میں ہی لکھا ہوا آئے گا. جیسے آپ یہاں پہ سارے ورڈز دیکھیے آگے, بیتن, یہ اس کی بالکل نیچرل ایگزسٹنگ فارم ہے. یعنی عربک میں کوئی بھی ورڈ جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, یا آپ کو نہیں سمجھنا کہ اس کے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہے, یہ کوئی میننگ تو بدل نہیں جائے گا, وہ جو نیچرل نیوٹرل فارم میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. یہ بھی چیز نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے, بیتن یہ بالکل نیچرل فارم ہے. اگر آپ بیتن بول دیں گے, یعنی اس کے ساتھ میں آپ دو زبر لگا رہے ہیں, یا بیتن بول دیں گے دو زیر کے ساتھ میں, تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت چینج ہو گئی. نیچرل اس کی حالت کیا ہے؟ بیتن. ٹھیک ہے, آج صرف نیچرل والا پڑھیں گے. حاذا بیتن, یہ گھر ہے. حاذا مسجدن, یہ مسجد ہے. حاذا بابن, یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے, دروازے کو بابن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے یہاں پہ جو نئے ورڈ سیکھنے کے ہیں, بیتن, مسجدن, بابن. اور نیچے دیکھیے اسی پیج میں, حاذا کتابن, یہ سارے جو ورڈز ہیں بیت, مسجد, باب, یہ عربک میں مذکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ سب کی سب مذکر ہیں, اسی لیے حاذا لگایا جا رہا ہے. حاذا کتابن, یہ کتاب ہے. حاذا قلمن, یہ پین ہے. حاذا مفتاحن, چابی, اس کو مفتاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حاذا مفتاحن, یہ چابی ہے. پھر نیچے آئیے, حاذا مکتبن, یہ مکتب ہے. مکتب کیا چیز ہوتی ہے؟ آفس کو کہتے ہیں مکتب. ٹھیک ہے, یہ آفس جو ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کام کرتے ہیں ہم لوگ نا, جو جہاں پہ آفس میں جایا جاتا ہے, جس پرٹیکولرلی آپ یہ ٹیبل سمجھ لیجئے ایک طرح, جہاں پر پورا سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا, تو وہ ہمارا مکتب کہلاتا ہے. تو حاذا مکتبن. ٹھیک ہے, اور اس کا روٹ بھی دیکھیے بہت آسان ہے. مکتب کا کوئی روٹ بتانا چاہے گا؟ کاف, ت اور با. اب ہم تے اور بے بولنا چھوڑ دیں گے کیونکہ تے اور بے مجہول طریقہ ہے. ہمارا جو معروف طریقہ ہے کاف, ت اور با. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بہت اچھا. حاذا مکتب, یہ آفس ہے. حاذا سریرن, یہ بیڈ ہے. ٹھیک ہے, سریر ہمارے سامنے پکچر ہے اس لیے میں آپ سے سوال نہیں کر رہی, بہت سمپل ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. حاذا سریرن, یہ بیڈ ہے. اور حاذا کرسیٌ, یہ کرسی ہے. یہ ہمارا فرسٹ پیج ہو گیا. میرے حساب سے آج کے لیے اتنا پیج کافی ہے. نیکسٹ پیج جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کو, یہ آپ پہلے خود کوشش کریں گے, پڑھ کے آئیں گے, کیونکہ میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں آلریڈی, ماں اور حمزہ. ٹھیک ہے, اس کا فرق, تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ کے خود آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اور یہ جتنے ورڈز ہیں, یہ جو جتنے آپ نے دیکھے نا ورڈز, 9 ورڈز ہیں آئی تھنک, مکتب, سریر, کرسی, کتاب, قلم, مفتاح, بیت, مسجد, باب.
ان کو آپ نوٹ کر لیجیے گا اپنی ایک سیپریٹ کاپی میں، جہاں پہ آپ جو نئے ورڈ سیکھتے ہیں، جو بھی آپ کے نئے ورڈ سامنے آتے ہیں، جیسے ہم نے متصل منفصل بھی سیکھا، یہ بھی ورڈس تھے، وہ سب آپ نوٹ کر کے لکھ لیجیے، تاکہ آپ انشاءاللہ ان ورڈس کو سیکھتے جائیں گے اور وہ ہماری لینگویج کو سمجھنے میں ہیلپ کریں گے. تو یہ ہم نے 9 ورڈز آج سیکھے. ہم نے حاضہ سیکھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے استفہام بھی سیکھا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے. استفہام فہم طلب کرنا، یعنی کویشچن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی کے، یہ ایک نیا ورڈ سیکھ لیا ہم نے. اور اس کے پہلے ہم نے کلمہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. کلمہ، اسم فعل اور حرف تو ہم سب جانتے ہیں. اور حروف مدہ حروف لین تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ تجوید کر ہی رہے ہوں گے. اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ ہم نے حصہ آج کور کر لیا انشاءاللہ. اور موٹے حروف کے لیے ہم نے استعالیہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، مستعلیہ، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز جو سمجھ نہیں آئی ہو، ریپیٹ کرنی ہو؟ جی میں نے ریکارڈنگ آن کر دی ہے اس کی، انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں بھی سن سکتے ہیں اسی لیے. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ سب سمجھ میں آ گیا ہے اچھے سے؟ کوئی چیز مشکل تو نہیں لگی؟ اسپیڈ تو تیز نہیں تھی؟ جی 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 بولیے. جی. ہوں. جی کیونکہ استفہام والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، فتحہ کے ساتھ ہی آتا ہے، وہ کبھی بھی زیر کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ حمزہ زبر کے ساتھ ہوگا. جی جی. وہ صرف جی 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 وہ صرف زبر کے ساتھ ہی آئے گا، تبھی وہ استفہام والا حمزہ بنے گا. وہ کسی اور حرکت کے ساتھ آئے گا تو وہ استفہام نہیں بن سکتا. یعنی حمزہ استفہامیہ جو ہوتا ہے وہ حمزہ فتحہ کے ساتھ ہوگا ہمیشہ، زبر کے ساتھ. آپ اسے زبر ہی سمجھ لیں جی، کیونکہ ہم لوگوں کو تو جیسا سمجھ میں آ جائے یہ زبر ہی ہے. ہماری الف کے اوپر جو چھوٹا حمزہ بنا ہے اس کا مطلب یہ زبر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو حمزہ کے اوپر زبر دکھے گی بھی نہیں. حمزہ اوپر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ الف زبر آ ہے. ٹھیک ہے. بھیا کی خیر. اور کسی کا سوال کوئی؟ کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ سوچیے گا کہ ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، کوئی ہنسے گا، کس طرح کی بات ہو رہی ہے، یا کیسے بچوں والے سوال کیے جا رہے ہیں. اگر ہمیں کچھ لرن کرنا ہے تو ہمیں یہ سوچ کے بیٹھنا ہے سب سے پہلے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھنا ہے. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھوں گی کہ نہیں یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو بالکل بنیادی والی چیزیں بتا رہی ہیں، اور یا ایسی چیزیں ہیں، اور یا سب مجھے میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں کیسی چیزیں پوچھ رہی ہوں، تو شرم سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، نہ آپ جھجک سے نہ تکبر سے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ علم کو آپ سے دور کر دیتی ہیں، ہم سب سے ہی. ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ بھی کویشچن ہے آپ پہلے سے لکھ لیں. آپ چیپٹر میں آگے بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے بک کو، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے یا کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی کوشش کروں گی کہ 5 منٹس میں اگلی کلاس میں چھوٹے چھوٹے جملے جیسے اسمی، صوفیہ، لائک، ٹھیک ہے، انا، پھر دہلی، میں دہلی سے ہوں، یہ بھی بولنے کی کوشش کریں گے 5 منٹس میں. باقی ہے جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے گا. آپ لوگوں کے سجیشنز بھی ویلکم ہیں، گروپ میں آپ میسج کر سکتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.